سورہ عنکبوت آیات نمبر 27 تا 40 میں قوم لوط، مدین، عاد، سمود، قارون، فرعون اور حامان کے واقعات کا مختصر جائزہ۔ ان واقعات میں مشرکین مکہ اور مومنوں کے لیے یہ پیغام مضمر ہے کہ حق کی راہ میں آزمائشوں سے گزارنا اللہ کی سنت ہے۔ اللہ کے مقابلے میں قریبی رشتوں کی بھی اہمیت نہیں، اور نافرمان اور ظالم لوگ اللہ کی گرفت سے بچ نہیں سکتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام جیسا بیٹا اور یعقوب علیہ السلام جیسا پوتا عطا فرمایا، اور ہم نے نبوت اور کتاب کا سلسلہ ان کی نسل میں قائم رکھا۔ ہم نے دنیا میں بھی ابراہیم علیہ السلام کو اس کا صلہ عطا کیا، اور یقیناً آخرت میں بھی وہ صالح لوگوں میں سے ہوں گے۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ اور ہم نے لوط علیہ السلام کو بھی پیغمبر بنا کر بھیجا جب انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ یقیناً تم ایسی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو جو تم سے پہلے ساری دنیا کے لوگوں میں سے کسی نے نہیں کیا۔ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ۔ کیا تم لوگ خلاف وضع فطری فعل کے مرتکب ہوتے ہو، رہزنی کرتے ہو اور اپنی مجلسوں میں ناشائستہ کام کرتے ہو؟ فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين۔ پھر ان کی قوم کے پاس اس کے سوا کوئی جواب نہ تھا کہ کہنے لگے اگر تم سچے ہو تو ہم پر اللہ کا عذاب لے آؤ۔ قال رب انصرني على القوم المفسدين۔ اس پر لوط علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اے میرے رب، ان مفسد لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين۔ اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بیٹے کے پیدائش کی خوشخبری لے کر پہنچے تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم لوط علیہ السلام کی اس بستی والوں کو ہلاک کرنے والے ہیں، کیونکہ ان کے باشندے بہت نافرمان اور بدکار ہیں۔ قال إن فيها لوطا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اس بستی میں لوط علیہ السلام بھی موجود ہیں۔ قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين۔ فرشتوں نے جواب دیا کہ ہم خوب جانتے ہیں وہاں کون کون ہے، ہم لوط علیہ السلام اور اس کے گھر والوں کو بچا لیں گے، سوائے اس کی بیوی کے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں شامل ہوگی۔ ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين۔ اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو لوط علیہ السلام بہت غمگین ہوئے اور اپنے آپ کو بہت بے بس محسوس کیا۔ فرشتوں نے کہا کہ آپ کسی قسم کا اندیشہ نہ کریں اور نہ ہی مغموم ہوں، ہم آپ کو
اور آپ کے گھر والوں کو بچا لیں گے سوائے آپ کی بیوی کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون۔ اور یہ کہ ہم اس بستی کے لوگوں پر ان کی بدکاریوں کے باعث جو یہ کرتے رہے ہیں آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ اور بے شک ہم نے اس بستی کے کچھ ظاہری نشان ان لوگوں کے لیے چھوڑ دیے ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا، تو شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی عبادت کرو اور یوم آخرت سے ڈرو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ پھر انہوں نے شعیب علیہ السلام کی تکذیب کی، آخر کار ایک زلزلے نے انہیں آ پکڑا، پھر وہ اپنے گھروں میں منہ کے بل پڑے کے پڑے رہ گئے۔ وَعَادًا وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ۔ اور ہم نے قوم عاد اور سمود کو بھی ہلاک کیا، اور ان کی تباہی ان کے مکانوں سے تم پر ظاہر ہو چکی۔ شیطان نے ان کے برے اعمال کو ان کی نظر میں خوشنما کر دیا تھا، اور اس طرح انہیں راہ راست سے روک رکھا تھا، حالانکہ وہ بڑے سمجھدار لوگ تھے۔ وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَاءَهُم مُّوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ۔ اور ہم نے قارون و فرعون اور حامان کو بھی ہلاک کیا، اور بلا شبہ موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے، لیکن انہوں نے زمین میں تکبر اور سرکشی کی، پھر وہ ہم سے بچ کر کہیں بھاگ نہ سکے۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا۔ آخر کار ہم نے ان سب کو ان کے گناہوں کی پاداش میں پکڑ لیا، پھر ان میں سے کسی پر تو ہم نے پتھر برسانے والی آندھی بھیجی، اور کسی کو ایک ہولناک آواز نے آ پکڑا، کسی کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا، اور کسی کو پانی میں غرق کر دیا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اور اللہ کی یہ شان نہ تھی کہ وہ ان پر ظلم کرتا، مگر وہ لوگ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے رہے تھے۔